آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشے والی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دین نے جس چیز میں احتیاط برتی ہے وہ مومن کا خون ہے، اس سے بڑی شاید قیمتی چیز نہیں ہے۔ تو ان میں فیصلے کرنا بغیر سوچ و بچار کے، بغیر تحقیق کے، بغیر ائمہ کے کردار اور سیرت سے درس لیے، یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ مل کر سوچیں، تحقیق کریں ان مسائل میں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے قیام کی مثال، سب سے بڑی مثال مظلوم کربلا کی ہے۔ انہوں نے یہ قیام کیوں فرمایا؟ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ہدف حکومت اسلامی تھی، اسلام کا نظام قائم کرنا تھا تاکہ شریعت کی معطل حدود کو نافذ کیا جائے، دین محمدی کو نافذ کیا جائے، اسلام کی صحیح تفسیر دی جائے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے تو کچھ ایسے اسئلہ ہیں جن کے جواب نہیں ہیں۔ اگر حکومت ہدف تھا تو پھر اس کا مطلب ہے ہدف میں ناکام رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ منع کر رہے تھے کہ کوفہ والوں پہ اعتماد نہ کریں، ایاز باللہ وہ بصیرت میں مولا امام حسین سے زیادہ تھے، چونکہ وہ بتا رہے تھے کہ حکومت نہیں بنا سکتے ہو، کوفہ والے غدار ہیں، ان پہ اعتماد نہ کریں۔ اگر حکومت ہدف تھی تو پھر بہنوں کو، بیٹیوں کو ساتھ لے کر کے آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اگر حکومت ہدف تھی تو پھر معاویہ کے دور میں قیام کیوں نہیں کیا؟ پھر دوسرے ائمہ نے اس عظیم ہدف کے لیے قیام کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا یہ بات حقیقت سے دور نظر آتی ہے۔ کیا اس لیے قیام فرمایا کہ امام علیہ السلام کا ہدف ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا تھا؟ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ظلم پر خاموش رہنا حرام ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہر دور میں، ہر جگہ پہ، ہر حالت میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا واجب ہے، تو پھر اس سوال کا جواب کیا ہے کہ معاویہ کے دور میں کون سی عدل و انصاف تھی؟ کون سا وہ ظلم ہے جو اس سرزمین پر نہیں ہو رہا تھا؟ کیا باقی ائمہ کے دور میں ظلم نہیں ہو رہا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ چیز سبب نہیں تھی کہ چونکہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا واجب ہے۔ عرض کیا ہے عمار یاسر کے سامنے ان کی ماں اور ان کے باپ کو بے دردی سے قتل کر دینا یہ ظلم نہیں تھا، لیکن خاموشی نظر آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام کی اس تحریک کا ہدف شہادت تھی۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، امام علیہ السلام بتا رہے تھے میں نے شہید ہونا ہے۔ یہ کسی صوفی، کسی رہبان، کسی عابد کی کسی حرکت کا تو یہ ہدف ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، امام کے اہداف اس سے بلند ہوتے ہیں۔ امام کا ہدف شہادت نہیں ہوتا کہ میں شہادت پالوں اور بڑے رتبے تک پہنچ جاؤں۔ اگر امام شہادت دیتا ہے تو کسی عظیم ہدف کی خاطر دیتا ہے۔ شہادت طریق ہے، شہادت وسیلہ ہے، شہادت ذریعہ ہے کسی عظیم ہدف تک پہنچنے کا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ امام کا قیام کا جو ہدف ہے وہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت تھی، چونکہ مومنین قتل ہو رہے تھے، چونکہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تو امام ان کی حفاظت کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اگر یہ ہدف تھا تو پھر کہنا پڑے گا کہ امام اپنے ہدف میں ناکام رہے، چونکہ امام کے شہادت کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ مومنین پھر بھی قتل ہوتے رہے ہیں،
پھر بھی ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا. یہ بھی ہدف نہیں ہو سکتا. بلکہ عبداللہ بن مطیع نے تو یہ کہا تھا، اے حسین تم کوفہ کی طرف مت جاؤ، چونکہ تم جاؤ گے اور شہید ہو جاؤ گے. جب تمہارے خون کی حرمت پامال ہو جائے گی تو ہمیں تو غلام بنا لیا جائے گا. جب نواسہ رسول کی حرمت پامال ہو گئی تو ہماری کیا حیثیت رہے گی حکومت کے نگاہ میں. لہٰذا یہ بھی ہدف نہیں ہو سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ امام خلیفہ کے بارے میں اس نے جو دینی لبادہ اوڑھ رکھا تھا اس لبادے کو اتارنا چاہتے تھے کہ یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ ظالم ہے، یہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، اس نے یہ لبادہ غلط اوڑھ رکھا ہے، اس کا پردہ چاک کرنا چاہتے تھے. ہدف یہ بھی عظیم ہے لیکن صرف یہی نہیں ہو سکتا، چونکہ بعد والے بھی امیر المومنین کہلاتے رہے ہیں. کیا تبدیلی آ گئی کہ یزید گیا تو مروان اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا رہا؟ یہ چیز بھی حاصل نہ ہوئی. تو کیا چیز تھی جو امام کا ہدف ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا مقصد تھا جس کے لیے امام نے قیام فرمایا اور اسے جیسے حاصل کرنا چاہیے تھا ویسے حاصل کر کے رہے، اور ایسے شہید ہو گئے کہ جو شہید ہو کر کے بھی فاتح کا لقب پا کر کے گئے. تو کہا جا سکتا ہے کہ امام کا ہدف معالم دین کی حفاظت کرنا تھی. امام کا ہدف بیضۃ الاسلام کو محفوظ رکھنا تھا. معالم دین یعنی دین کے وہ ارکان اگر وہ باقی ہیں تو دین باقی ہے. دین کے کچھ ستون ہیں، کچھ اصول اور ضوابط ہیں، ان میں کچھ اہم عقائد ہیں اور کچھ اہم فروعات ہیں. اگر وہ زندہ ہے تو دین زندہ ہے، اگر وہ مٹ جائیں تو دین ختم ہے. امام کی قربانی کا ہدف معالم دین کی حفاظت تھی، بیضۃ الاسلام کی حفاظت تھی. ایسے لوگوں کی مرکزیت محفوظ رکھنا چاہتے تھے کہ جو لوگ حاملین دین ہوں، جن سے لوگ دین لیتے رہیں. ایسے لوگوں کی بقا مقصود تھی کہ جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کو صحیح دین پہنچاتے رہیں، دین کے صحیح مفاہیم لوگوں تک پہنچتے رہیں. اس مقصد میں امام کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ جی، دین کے معالم محفوظ ہیں یا نہیں؟ حاملین دین ہر دور میں صحیح دین جن کے پاس ہوتا تھا اور لوگ جن سے حاصل کیا کرتے تھے وہ رہے ہیں ہر دور میں یا نہیں؟ میں آپ کو یوں کہوں گا، یہ تعبیر کروں گا کہ اگر آج دنیا میں کہیں حق کو حق سمجھا جا رہا ہے تو کربلا کے صدقے، اگر باطل کو باطل سمجھا جا رہا ہے تو کربلا کے صدقے، اگر معروف کو معروف کہا جا رہا ہے تو کربلا کے صدقے، اگر منکر کو منکر سمجھا جا رہا ہے تو کربلا کے صدقے. گویا امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ شاید اس دنیا سے میری قربانی کے بعد بھی ظلم تو ختم نہ ہو، ظالم حکمران تو ختم نہ ہوں، مگر اس دنیا میں قیامت تک ظلم اور ظالم کو برا کہنے والے موجود رہیں گے. ظلم اور ظالم کو برا کہنے والے موجود رہیں گے. لیکن اس جماعت نے کیسے محفوظ رہنا تھا؟ کن لوگوں سے ان کا تمسک رہنا تھا؟ وہ جماعت ایسی جماعت ہونی تھی کہ جن کا تمسک اہل بیت رسول سے رہے گا، تب وہ اس دنیا کو صحیح دین سے روشناس کرا سکیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا علی ما خلقتا الا، حصر کر دیا. جس طرح کہ ہمارے اور آپ کے حق میں آیت ہے نا
کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا. تو اللہ کے رسول یہاں خلقت علی کا حصر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یا علی ما خلقت الا لیحفظ بک معالم الدین ویصلح بک دارس الاسلام. علی اللہ نے تجھے صرف اور صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ تیرے واسطے اور برکت سے معالم دین محفوظ رہے. حیدری یا علی. تو لہذا معالم دین آج اگر محفوظ ہیں تو موالیان حیدر کرار کے وجود سے جو ولایت علی کا دم بھر رہے ہیں، جو دنیا تک ولایت علی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہی لوگ تو ہیں جو دنیا کو صحیح دین دے رہے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو مظلوم کربلا نے یہ قربانی دی ہے دین کی بقا، معالم دین کی حفاظت کی خاطر. اگر اس کو میں آسان کروں تو یوں کہوں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج مومن اور منافق کی پہچان نہ ہوتی، آج موالی اور ناصبی کی تقسیم نہ ہوتی، آج شیعہ سنی اور یزیدی کی تفریق نہ ہوتی، بلکہ پوری دنیا میں آج یزیدی ہوتے. آج اگر یہ تقسیم ہے کہ یہ یزیدی ہے اور یہ حسینی ہے تو یہ کربلا کے صدقے ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آج دنیا میں کہیں آپ علی ولی اللہ کی ندا سنائی نہ دیتی. آج اگر دنیا میں ہر کونے میں کسی نہ کسی انداز میں علی ولی اللہ کی آواز بلند ہے تو یہ کربلا کے صدقے. اگر اس سے بھی میں آسان کروں تو یہ کہنا چاہوں گا اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ قرآن تو محفوظ رہتا مگر اس کی تفسیر کرنے والے یزیدی ہوتے. سنت نبی حدیث تو موجود رہتی لیکن اس کے راوی یزیدی ہوتے. آج اگر قرآن کی صحیح تفسیر ہو رہی ہے، صحیح ہمارے تک سنت نبی پہنچی ہے تو وہ کربلا کے صدقے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے؟ اصول کافی اکثر امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کی روایات اور احادیث ہیں. قرآن کی تفسیر میں بھی چھٹے امام کی احادیث ہیں. تو میں گزارش کروں گا اگر کربلا نہ ہوتی تو چھٹے امام کو کوئی نہ امام ماننے والا ہوتا نہ ان سے کوئی حدیثیں لینے والا ہوتا. تو کیسے ہم تک اصول کافی اور فقیہ پہنچتی؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. جب میں اس رائے کو پسند کر رہا تھا، آراء متعدد ہے، تو اتفاق سے انہی دن ایک عربی اخبار میں سرخی لگی تھی کہ آغا سیستانی نے خطباء کو کچھ نصیحتیں کی ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ شاید موجود ہیں. تو میں نے کہا دیکھوں کون سی نصیحتیں ہیں. آغا نے تمہید میں کچھ کلمات کہے جن سے مجھے اپنے لیے تائید ملی. ان کلمات کی نص یہ تھی کہ ان خطباء سے فرما رہے تھے کہ کانت رسالتہ و تضحیتہ، امام حسین کا جو پیغام اور رسالہ تھا اور جو ان کی قربانی تھی، کانت لاسمى هدف وهو حفظ الدین عن الزوال والانحراف. حسین کی جو قربانی تھی وہ بہت بڑے ہدف کی خاطر تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ دین اسلام کو زوال اور انحراف سے بچانا تھا. یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اگر کربلا کی قربانی نہ ہوتی تو شاید یہ دین تو باقی رہتا مگر اس شکل میں منحرف ہو کر باقی رہتا جس شکل میں آج یہودیت اور عیسائیت ہے، جس کے معالم ختم ہو چکے. اگلے جملے میں فرمایا وفی اعتقادی، اپنی رائے دی کہ میں سیستانی کا یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے، لولا کانت تضحیۃ الحسین علیہ السلام العظیمہ فی المرحلۃ العصیبہ، اگر اس مشکل اور کٹھن مرحلے میں حسین کی عظیم قربانی نہ ہوتی، لما کان للاسلام
اثر یذکر، تو آج اس اسلام کا کوئی قابل ذکر نشان نہ ہوتا، اس اسلام کا کوئی قابل ذکر نشان نہ ہوتا۔ آج اسلام ہوتا تو محرف شدہ ہوتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہاں تک تو یہ ہماری اپنی کاوش اور گویا ایک تجزیہ اور تحلیل ہے۔ کیا معصوم کی کلام سے بھی تائید ملتی ہے کہ مظلوم کربلا کی قربانی کا یہ ہدف تھا، تاکہ ایک سند مل جائے؟ تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اس بات پہ سند کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض فإنہ مکتوب علی یمین عرش اللہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میرا جو حسین ہے وہ آسمانوں میں اس سے کہیں بڑا ہے جتنا زمینوں میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے عرش کے ایک طرف پہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حسین ہی ہے کہ قیامت تک جہاں سے تاریکی کے لیے چراغ جلایا جا سکتا ہے اور ظلمت اور سمندر کی موجوں سے نجات پانے کے لیے اس کشتی پہ سوار ہو جا سکتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ خود مظلوم کربلا نے بھی اپنے اس ہدف کا اظہار کیا ہے، اگرچہ مختلف مواقف پر مختلف جوابات دیے ہیں، لیکن ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ قیامت تک کے لیے جو بھی گمراہی کی وجہ سے ہلاک ہو تو وہ بھی جانتا ہو کہ میں گمراہ ہوں، اور جو ہدایت پا کر نجات پا لے تو وہ بھی بصیرت رکھتا ہو کہ میں حق پر ہوں۔ گویا کہنا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی حجت تب تمام ہوتی ہے جب باطل والے کو بھی علم ہو کہ میں باطل پہ ہوں، اور حق پر عمل کرنے والے کو بھی علم ہو کہ میں حق پر ہوں۔ اگر حسین یہ قیام نہیں کرتا تو اللہ کی یہ حجت پوری نہیں ہوتی، نہ گمراہ کو پتہ ہوگا کہ میں گمراہ کیوں ہوں، اور نہ حق پر عمل کرنے والے کو یقین ہوگا کہ میں حق پر ہوں۔ اور جب حالات ایسے ہو جائے تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک نئے نبی کو مبعوث کیا جائے۔ جب اللہ نے ختمی مرتبت کو آخری نبی قرار دیا تھا اور اس اسلام کو باقی قیامت تک کے لیے اسی دین کو باقی رہنا تھا، تو حسین کی قربانی ضروری ہو چکی تھی، تاکہ قیامت تک دین کے آثار کو ایسا زندہ کر دے، دین کے معالم کو وہ رنگ دے دے کہ پھر کبھی کوئی مٹا نہ سکے۔ اگر اس کی مزید تائید چاہیے تو آپ اس زیارت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو آپ روزانہ امیر المومنین کی ذریعہ اقدس پہ پڑھتے ہیں، غالباً چھٹے امام سے مروی ہے کہ جب امیر المومنین کی آپ زیارت کر رہے ہوں تو درمیان میں امام حسین کی زیارت آ جاتی ہے، کربلا کی طرف رخ کر کے وہ زیارت پڑھنا ہوتی ہے۔ اس کے یہ جملے ہیں، اشہد، امام معصوم بھی گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی جب زیارت پڑھتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں، اشہد لک طیب اللہ بک التراب واوضح بک الکتاب، میں گواہی دیتا ہوں اے مولا حسین، تیری وجہ سے اللہ نے کربلا کی ریگستان کی سرزمین کو طیب اور طاہر بنا دیا ہے، اور تیری وجہ سے اللہ نے اپنی کتاب قرآن کو واضح کر دیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا، قرآن کو کیسے واضح کیا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے تفسیر قرآن کے درس دیے ہیں؟ ملتا ہے تاریخ میں کہ تفسیر کا درس دیا ہو اور بیان کیا ہو؟ یا جو ہمارے پاس تفسیر کی روایات ہیں تفسیر قرآن میں،
کیا وہ امام حسین علیہ السلام سے ہیں؟ نہیں، وہ تو چھٹے امام سے زیادہ ہے. یعنی اگر چھٹے امام کی زیارت میں یہ جملے ہوتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ اشہد لقد اوضح اللہ بک الکتاب، اللہ نے تیری وجہ سے کتاب کو واضح کیا ہے. مظلوم کربلا نے تو کوئی درس تفسیر نہیں دیا. تو امام یہ گواہی دے کر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر قیامت تک قرآن کی صحیح تفسیر ہوتی رہے گی تو مظلوم کربلا کی قربانی کے صدقے میں. اگر کربلا نہ ہوتی تو قرآن کی تحریف ہو جاتی. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور مزید اگر یقین کرنا ہے کہ یہی ہدف تھا تو عین ثانی زہرا کا وہ خطبہ پڑھتے ہیں. کیا فرمایا اس میں؟ طاغی زمان کے دربار میں کھڑے ہو کر یا یزید قد قیدک وسع سعیک و ناصب جہدک، جو کچھ تیرے پاس ہے خرچ کر لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، اپنی تمام طاقتیں صرف کر لے. میں علی کی بیٹی ہو کر لوگوں کے سامنے تجھے چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تو اہل بیت محمد کا ذکر روک سکے گا، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکے گا. تو اس کا مطلب ہے بی بی بتانا چاہتی ہے یزید کے خلاف ہم کیوں اٹھے. یزید وحی کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہی جو اللہ نے نازل کی تھی رسول خدا پر، دین کے معالم جس کے ذریعے سے اترے تھے، یزید اس کو ختم کرنے کے چکر میں ہے. مگر مظلوم کربلا نے بہت کچھ دیا، اپنے جان اور جوان دیے، اپنی بہنوں کو رلایا، مگر ایک یزیدیت اور محمد کے درمیان ایسا خط کھینچ دیا کہ قیامت تک جسے نہیں مٹایا جا سکتا. کتنا وہ خوبصورت شعر تھا، کہیں لکھا ہوا تھا، مجھے بہت پسند آیا. بعض دفعہ شاعر کو واقعاً الہی الہام ہوتا ہے، اگر وہ اچھی شعری کرنا چاہتا ہے، اگر وہ دین کو بیان کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے باطل نہ لے سکے گا، باطل نہ لے سکے گا سانس سکھ چین کا، اس دین کی رگوں میں ہے لہو حسین کا. میری پوری مجلس کو اس نے اس شعر میں بند کیا ہے کہ مظلوم کربلا نے اپنا خون اس دین کی رگوں میں داخل کر دیا ہے، جس کے بعد کوئی باطل اس پہ غالب نہیں آ سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو مظلوم کربلا کا ہدف معالم دین کی حفاظت تھی. تو پھر کوفہ والوں کی طرف سفیر کو کیوں بھیجا، پھر انہوں نے بیعت کیوں لی؟ یہ ساری چیزیں اس لیے تھیں تاکہ امت پر حجت قائم کریں. امام کو پورا طرح یقین تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، لیکن کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم تم اس لیے بیعت کر رہے تھے یزید کی، کوئی اور مد مقابل تھا ہی نہیں، کسی نے کوئی دعوت ہی نہیں دی، بلکہ ہم نے تو خط لکھے تھے حسین کی طرف، وہ نہیں آئے تو ہم کیا کریں؟ آج کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ ان کی زبانیں بند کر دی، حجت قائم کر دی ان پر. جانتے تھے میں نے شہید ہونا ہے، لیکن اگر بالفرض یہ حکومت دے دے میری نصرت کرے تب بھی خسارہ نہیں ہے، اگرچہ نہیں ہوگا ایسا جانتے تھے، لیکن اگر دے دی تب بھی دین کا احیاء کریں گے، اور اگر بے وفائی پر اتر آئے اور شہید کر دیا تو تب بھی اسی میں دین کی بقا ہے. کامیاب ہوئے اپنے ہدف میں.
جیسے چاہتے تھے ویسے شہید ہوئے. دشمن چاہتا تھا مکہ میں شہید کر دے, کسی کو پتہ نہ چلے کس نے شہید کیا ہے. دشمن چاہتا تھا رات کی تاریکی میں شہید ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. شہید ہوں گے مگر ایسے ہوں گے کہ قیامت تک کسی کو بڑی سے بڑی کوئی گالی دے گا تو اس کو یزیدی کہے گا. دن دہاڑے صحرا میں کھلے منظر ہر کسی کو علم ہو کہ کون شہید کرنے والا تھا, اور پھر اگر ان کے صحیح ظلم اور بربریت کا صحیح پرچار علی اکبر کی جوانی سے نہیں ہو سکا تو علی اصغر کو بھی لے کر میدان میں جاؤں گا تاکہ ان کے ظلم کا صحیح دنیا پر انکشاف ہو سکے. اور یہی تھا, یہی کامیابی تھی کہ وہ مدینہ جس سے چند دن پہلے, چند ماہ پہلے علی کے بیٹے تنہا نکلے ہیں, کچھ عرصے کے بعد اسی مدینے سے سینکڑوں لوگ یزید کی خلافت کا انکار کر کے میدان جنگ میں اترے ہیں. وہ کوفہ کہ جو معصوم امام کی نصرت کے لیے تیار نہیں تھے سوائے چند ایک کے, خط لکھ کر کے بھی بے وفائی پہ اتر آئے. امام حسین کو وہ کامیابی حاصل ہوئی کہ 4000 بندہ بغیر امام کے نصرت امام حسین میں اس وقت تک لڑتے رہے جب تک پورا 4000 شہید نہیں ہوا. توابین کی جماعت, اس سے بڑی کامیابی کیا ہو. پس اسی سے تمام چیزیں واضح اور کلیئر ہو جاتی ہیں کہ جب دین کے معالم کی حفاظت اتنی مہم ہے کہ جس کی خاطر امام حسین جان دے سکتے ہیں, بیٹوں کی جان دے سکتے ہیں, تو اس حاملین دین کی حفاظت کے لیے حسن مجتبی بھی حکومت کو ٹھکرا سکتے ہیں. کیوں حکومت واپس دے دی؟ یہی وہ راز تھا جس کو نہیں سمجھ رہے تھے. صریح الفاظ میں فرمایا, لولا ما اتیت لما ترک احد من شیعتنا علی وجہ الارض. اگر یہ حکومت نہ دیتا تو اس سرزمین پر ہمارے شیعہ میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا. ہجر جذباتی تھا, یا ہجر لم افعل ما فعلت الا ابقاء علیکم. میں نے جو کچھ کیا ہے نہ دشمن سے مرعوب ہو کر نہ دنیا کی محبت میں, جو کچھ کیا ہے تم شیعہ کی حفاظت کی خاطر. مگر ایسا سنگین عمل تھا, اتنی پوشیدہ مصلحت تھی, اس طرح تم اس کو نہیں سمجھے جس طرح موسیٰ خضر کے کاموں کی مصلحت کو نہیں سمجھا تھا. حاملی دین کی, چونکہ یہ دین کسی بلڈنگ کے ذریعے باقی نہیں رہتا, یہ دین حامل دین کی ایک جماعت جن کو مرکزیت حاصل ہو, جو دین کی صحیح تفسیر دے سکے, ان کے وجود سے دین کا بقا ہے. جب شیعہ نہ رہے تو دین کیسے رہے گا؟ اسی لیے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اپنے صحاب کے بارے میں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرماتے تھے ہؤلاء, نام لے لے کر, ابو بصیر, محمد بن مسلم, برید العجلی, نام لے کر, لولا ہؤلاء لندارست آثار و ابی, لندارس حدیث و نبی, یہ لوگ نہ ہوتے تو سنت رسول ختم ہو جاتی, میرے بابا کی حدیث مٹ جاتی. ان کی حفاظت ضروری ہے تاکہ دین باقی رہے. اور ان کی کتنی عظمت تھی. جمیل کہتا ہے میں امام علیہ السلام کے پاس گیا تو امام نے فرمایا اس بندے کو دیکھا تھا جو ابھی اٹھ کر جا رہا تھا میرے پاس سے؟ کہا ہاں مولا میں نے دیکھا تھا, وہ تو ہمارے اصحاب میں سے ہے, کوفہ کا ہے, جانتا ہوں. امام نے فرمایا لا قدس اللہ روحہ ولا مثلہ, اللہ اس کے روح کو کبھی طیب و طاہر نہ کرے
اور نہ اس جیسے کسی اور کی روح کو طیب و طاہر کرے۔ اتنی بڑی بد دعا ماننے والا ہے۔ جمیل کہتا ہے ہمارے اصحاب سے تھا۔ جانتے ہیں اس کا کیا جرم تھا؟ کون سا وہ سنگین جرم تھا؟ امام نے ان الفاظ میں بد دعا دی۔ جمیل بھی یقیناً حیران ہوا، اتنی بڑی سخت بد دعا چھٹے امام کی زبان سے بد دعا ہو جائے اور پھر اس کو اللہ نیکی کی توفیق دے۔ تو وجہ امام نے خود بیان فرما دی، کہا انہ ذاکر اصحاب ابی، اس نے میرے بابا کے ان اصحاب کو برا بھلا کہا ہے، کانوا امناء علی الحلال والحرام، جو حلال و حرام پر امین ہوا کرتے تھے۔ پھر امام نے ایک ایک کا ذکر کیا، ایک ایک فقیہ کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کسی فقیہ پر جرأت کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے سوچ لے کہ اس سے کہیں کسی معصوم امام کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ تو میں کہوں گا مولا یہ بھی سچ ہے، یہ سچ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تیرے بابا کی سنت مٹ جاتی، اگر یہ نہ ہوتے تو بابا کی حدیث مٹ جاتی، مگر مولا یہ بھی سچ ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا، نہ تیرے بابا کی کوئی سنت ماننے والا ہوتا، نہ تیرے بابا سے کوئی حدیث لینے والا ہوتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو چھٹے امام، پانچویں امام انہی معالم دین کی حفاظت میں مصروف ہیں، حامل دین کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں تک دین پہنچانے والی جماعت تیار کر رہے ہیں، جس کے لیے قیام کی ضرورت نہیں پڑی انہیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے تو بھی دین کی بقا، اور جب تلوار نیام میں ڈالی ہے تو اسی لیے۔ مکہ کی زندگی میں تلوار اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ چند ایک تھے، شہید ہو جاتے۔ مدینہ کی زندگی میں تلوار اٹھائی ہے تو اسی لیے اٹھائی ہے، اگر نہیں اٹھاتے تو دشمن نبی پاک کو بھی شہید کر دیں گے، مسلمانوں کو بھی مار دیں گے، دین ختم ہو جائے گا۔ پھر 25 سال تلوار نیام میں ڈال دی تو وہ بھی اسی لیے۔ جناب سید نے جب کہا تھا کہ خواتین کی طرح چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے ہو تو کیا جواب دیا تھا؟ کہا صبر کریں۔ کچھ دیر بعد مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر کے بعد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہا اے بنت نبی کیا تم چاہتی ہو کہ تیرے بابا کا نام اس طرح بلند ہوتا رہے؟ کہا ہاں مولا، کیوں نہیں چاہتی، میں تو چاہتی ہوں کہ دنیا کے کونے کونے میں میرے بابا کی آواز اور ان کا نام بلند ہو۔ تو کہا فاطمہ پھر اسی نام کی بقا کی خاطر علی گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو علی گھر میں بیٹھے ہیں نام کی بقا کی خاطر، معالم دین کی حفاظت کی خاطر۔ علی تلوار اٹھاتے ہیں تو لوگ نئے مسلمان ہیں، مرتد ہو جائیں گے، کہیں گے کوئی دین نہیں تھا، یہ تو صرف حکومت کے لیے ایک ڈھونگ تھا، اسی لیے پیچھے آپس میں لڑ رہے ہیں، رسول کے جانے کے بعد آپس میں حکومت پہ لڑ رہے ہیں، لوگ مرتد ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ حکومت تو شاید علی کے ہاتھ میں آ جائے مگر دین نہیں رہے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی اور ان کے درمیان یہ فرق تھا کہ جس طرح دو خواتین لڑ رہی تھی نا، ایک کہتی تھی میرا بچہ ہے، دوسری کہتی تھی کہ نہیں میرا بچہ ہے۔ مولا علی کے پاس جب فیصلہ لے آئے تو کہا جاؤ تلوار لے کر کے آؤ۔ کیوں؟ کہا میں اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا اس کو دیتا ہوں، آدھا اس کو دیتا ہوں۔ تو جو حقیقی ماں تھی تڑپ گئی، کہا مولا مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہا میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں اگرچہ دوسری عورت کے پاس۔ بس یہی فرق تھا علی اور دوسروں کے درمیان۔ دوسروں نے کہا کہ ہمیں کرسی لے کر کے رہنا ہے، دین باقی رہے یا نہ رہے۔ علی نے کہا میں دین کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں چاہے میں گھر بیٹھ کیوں نہ جاؤں۔